السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھوں گا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن کریم کا باہمی تعلق، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض۔ یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے، اس کا جو نمبر ہے 4628 ہے۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے ساتھ ہے اور قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت دونوں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی معیت میں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اب میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن پاک یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ اب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قرآن کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا قرآن پاک کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں قرآن پاک کی پیروی کرتے ہیں، کتاب لا ریب کے معنی مطالب کو خوب سمجھتے ہیں۔ کچھ انسان نہیں سمجھتے، لیکن قربان جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ وہ قرآن پاک کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور پھر کسی بھی معاملے میں کتاب اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا وہ کرتے ہوں گے، کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہوں اور پھر قرآن کے خلاف کوئی ایسی بات ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور جو قرآن کو اپنا پیشوا بنا لے، قرآن مجید ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، تلاوت کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، تو پھر انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہے، یہاں تک کہ مفسر و ترجمان قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں نے تفسیر کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے توسل سے جو علم قرآن پاک کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، پھر میرے آقا کو پتہ بھی ہے ان کا تعلق آپس میں جو ہے یہ کبھی تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اور قرآن بھی دونوں حوض کوثر پر ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کے ساتھ محبت اور لگاؤ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، کیونکہ قرآن پاک اور روزہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ باری تعالیٰ القرآن والصوم یشفعان، یہ دونوں کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو روزہ کہے گا باری تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک میں نے اس کو کھانے پینے ہر چیز سے روکے رکھا،
یہ روک گیا تیری رضا کے لیے، اب اس کی بخشش فرما، تو اللہ پاک ضرور بخشش فرمائے گا۔ ایسے ہی قرآن پاک بھی کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ تراویحوں میں سنتا رہتا تھا، دن بھر پڑھتا رہتا تھا، اس نے میرے ساتھ محبت کی تھی، مجھے پڑھتا رہتا تھا، اے باری تعالیٰ اس کی بخشش فرما۔ جب روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں انسان کی سفارش کریں گے تو اللہ رب العالمین پھر اس کی ضرور بخشش فرمائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے، رمضان المبارک کی برکت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور مجھ گناہگار کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی